السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا دوسرا سوال ہے وہ بھی نماز جنازہ کے متعلق ہی ہے کہ انسان جب نماز جنازہ سے فارغ ہو جائے، نماز جنازہ پڑھنے کے فوری بعد اجتماعی دعا آیا کیا کتاب و سنت سے ثابت ہے یا نہیں؟ یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا جب ہم نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد فی الفور دعا کرنا میت کے حق میں؟ اور ایک حدیث بھی پیش کی جاتی ہے، ابو داود کی یہ روایت ہے، اور حدیث کا نمبر 3199 نمبر 99 نمبر، یہ حدیث ابو داود کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء۔ تو یہ حدیث پیش کر کے ہمارے جو بھائی ہیں وہ استدلال کرتے ہیں کہ میت کے لیے نماز جنازہ پڑھ کے فی الفور دعا کرنی چاہیے۔ تو اگر ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو دیکھ لیں، آپ نے اپنوں کے بھی، بیگانوں کے بھی، اپنے بچوں کے بھی، اپنی بیوی کے بھی، اور کئی صحابہ کرام کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے پڑھائے۔ کسی ایک جنازے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کا نماز جنازہ پڑھانے کے فوری بعد ادھر ہی کھڑے ہو کر دعا کی ہو، کسی بھی حدیث میں نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، جنازے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھے بھی، بعد میں بھی پڑھائے، اور یہ بہترین زمانے کے لوگ ہیں۔ صحابہ کرام سے بھی ایک حدیث انشاءاللہ تعالی ہم حوالے کے ذمہ دار ہیں، اگر ہمیں کوئی دکھائے گا تو ہم انشاءاللہ اس کا بتائیں گے بھی، اور جو ہمیں بتائے گا اس کا شکریہ بھی ادا کریں گے۔ کسی ایک حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں، نہ مرفوع حدیث ہے نہ موقوف حدیث ہے۔ اسی طرح تابعین کے اگر زمانہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا قطعاً ثابت نہیں ہے، اس لیے اس دعا سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اگر یہ دعا لازمی ہوتی، ضروری ہوتی، یا میت کے حق میں کرنا بہتر ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو درس دے کر جاتے، سبق پڑھا کر جاتے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کے بعد نماز جنازہ کی چوتھی تکبیر میں میت کے حق میں دعائیں کرنے کا بتایا ہے، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ابو داود کتاب الجنائز کی یہ حدیث ہے، حدیث کا نمبر 3221 نمبر یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کے راوی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا نماز جنازہ پڑھا لیتے، میت کو دفن کر کے فارغ ہوتے تو وہاں پہ کھڑے ہو جاتے اور فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی طلب کرو، اس لیے کہ اب اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ یہ حدیث ابو داود کی ہے۔ یہ دو مواقع ہیں، ایک تو نماز جنازہ کے اندر دعا کرنا، اور دوسرے نمبر پہ میت کو جب دفن کیا جاتا ہے اس کے بعد سارے لوگوں کا اجتماعی دعا کرنا۔ یہ دو موقع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ لیکن تیسرا موقع جو ہمارے بھائی جو دعا کرتے ہیں نماز جنازہ کے فوری بعد، اچھا پوچھا جائے تو نماز جنازہ کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو ہمارے بھائی نماز جنازہ پڑھتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ نماز جنازہ میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں کہ ان کے اوپر اعتبار نہیں ہمیں؟ ایک تو صحیح حدیث سے ثابت نہیں، دوسرا اس طرح کا اگر آپ لوگوں کو کہہ دیں کہ بھئی نماز جنازہ کے بعد دعا کرنی ہے، تو جو نماز جنازہ کی دعائیں ہیں ہماری اکثریت لوگوں کو وہ دعائیں نہیں آتی، اسی وجہ سے نہیں آتی، بعد میں وہ ہاتھ اٹھا کے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کام وہ کرنا چاہیے جو اللہ کے نبی سے ثابت ہو۔ آپ نے فرمایا من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کام پر میرا امر نہیں وہ کام مردود ہے۔ تو کام وہی قابل قبول ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ جو بدعت سے ثابت ہو وہ کسی بھی حدیث بندے کی نجات کے لیے، بلکہ وہ تو وبال جان بن جائے گا انسان کے لیے، بدعتی کام، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ باقی یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جو ہمارے بھائی احناف ہیں، فقہائے
احناف کو اگر آپ پڑھیں تو ان کے بے شمار دلائل موجود ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد فی الفور اجتماعی دعا کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں البحر الرائق اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 183 کے اوپر منع کیا گیا ہے اس دعا سے، المرقات اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 64 کے اوپر 64 کے اوپر ہے منع کیا گیا ہے اور یہ دعا کو غلط کہا گیا ہے، الجامع الرموز کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 125 میں منع کیا گیا ہے۔ اس طرح فقہائے احناف کی کتاب فتاوی الشامیہ اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 646 اس کے اندر بھی منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح مشکات المصابیح مشہور کتاب درس حدیث کی کتب میں ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو اس کے اوپر حاشیہ جو حنفی لگا ہوا ہے، سائڈوں پر جو حاشیہ ہے یہ حنفی حاشیہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 147 پر حاشیہ نمبر 8 کے اندر لکھتے ہیں وَلَا يَدْعُو لِلْمَيِّتِ بَعْدَ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ لِأَنَّهُ يَشْبَهُ زِيَادَةَ فِي صَلَاةِ الْجَنَازَةِ، نماز جنازہ کے بعد میت کے لیے دعا نہ کرو اس لیے کہ یہ نماز جنازہ میں زیادتی کے مشابہ ہے۔ اب اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچیں اور یہ طریقہ اختیار نہ کریں۔ اب آتے ہیں یہ جو کہا جاتا ہے اذا صلیتم ماضی کا صیغہ ہے تو اس کا جو ہے معاملات، تو اس میں جو ہمارے یہاں ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اذا صلیتم جب تم نماز جنازہ پڑھ چکو، تو یہ جو ہے نا یہ تحریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ نمبر 1 آپ کا فرمان کہ جب میت پر جنازہ پڑھو یہ شرط ہے، اذا صلیتم یہ شرط اور ظرف ہے، اور اس کے بعد فاخلصوا له الدعاء، فاخلصوا یہ جزا ہے، اور تمام اہل لغت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ظرف کا زمانہ ہی جزا کا زمانہ ہوتا ہے، یعنی نماز جنازہ اور دعا کا ایک ہی وقت ہے، تو معنی یہ بنے گا کہ نماز جنازہ پڑھتے وقت میت کے لیے خلوص سے دعا کرو، یہ ہرگز معنی نہیں ہے کہ جنازہ پڑھ دو اس کے بعد دعا کرو۔ نمبر 2 اگر اس حدیث کا معنی نماز جنازہ سے فارغ ہونے کے بعد ہے تو نماز جنازہ دعا سے خالی ہو جائے گا اور اس کا کوئی بھی مسلمان قائل نہیں ہے۔ نمبر 3 سوال میں مذکور اس حدیث کا محدثین میں جو معنی کیا گیا ہے کہ جنازہ پڑھ لو، کس محدث نے یہ ترجمہ کیا ہے؟ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے؟ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمہ کیا ہے؟ کس بڑے محدث نے یا کس بڑے اہل سنت و جماعت کے امام نے یہ ترجمہ کیا ہے؟ تو جنازہ پڑھ چکنے کے بعد نہیں بلکہ جنازے کے اندر ہی تم نے جب دعائیں کرنی ہے تو میت کے خلوص سے کرنی۔ اچھا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی موقع پر یہ ثابت ہے کہ میت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی ہو یا آپ نے کرنے کا حکم دیا ہو؟ یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو جنازہ ہوتا ہے یہ خود ایک ہم میت کے لیے اللہ کے سامنے سفارش کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس کو بخش دے، جو گھر والے ہیں ان کو صبر جمیل دے دے، لیکن جو بعد والی دعا ہے یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ بدعت کا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔